السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں ڈاکٹر شہناز اور آج ہم اپنی سیریز کو کنٹینیو کر رہے ہیں ٹیچنگ میتھڈالوجی۔ اس میں جو آج ہم ٹاپک ڈسکس کرنے والے ہیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے ٹیچنگ کے حوالے سے، اور خاص طور پر ٹیچرز کے لیے کہ انسینٹیو فور ٹیچرز کے لیے کیا انسینٹیوز ہو سکتے ہیں۔ ایک ٹیچر کو کس چیز سے سب سے زیادہ موٹیویشن ہوتی ہے کہ وہ اپنے پروفیشن کو کنٹینیو کرے، اس کا انٹرسٹ بڑھے، اس کو جو چیز سب سے زیادہ موٹیویٹ کرے۔ اس میں سب سے پہلے ہے ریکگنیشن۔ ایک ٹیچر کو ریکگنائز کیا جائے، اس کے کام کو، اس کی جو ٹیچنگز ہیں، اس کے جو سٹائلز ہیں، ان کو ریکگنائز کیا جائے۔ اب یہ ریکگنیشن اس کو کس سے ملے گی؟ کیا گورنمنٹ آف پاکستان سے ملے گی؟ یہ تو ہمارے یہاں بہت ہی کم ہوتا ہے، لیکن وہ ایک ٹیچر کو اتنا موٹیویٹ نہیں کر سکتی۔ یا اس کو اسکول یا کالج یونیورسٹی سے ملے گی، تو وہاں سے بھی جو ریکگنیشن ملتی ہے وہ بھی امپیکٹ کر سکتی ہے اس کی ٹیچنگ کو، اور اس کو اس سے بھی اپریسیشن فیل ہو سکتی ہے، موٹیویشن۔ لیکن سب سے بڑی جو ریکگنیشن ہے، اور جو ٹیچرز سے ریسرچ میں انٹرویوز لیے گئے، پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ ٹیچر کب موٹیویٹ ہوتا ہے، زیادہ تر ٹیچرز نے کہا کہ ہمیں اس وقت فیل ہوتا ہے کہ ہمیں ریکگنائز کیا جا رہا ہے جب ہم اس ریکگنیشن کو فیل کرتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر۔ یعنی جو اسٹوڈنٹس رسپیکٹ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جو اسٹوڈنٹس کی آنکھوں میں جو رسپیکٹ ہوتی ہے، جو ان کے رویے میں جو رسپیکٹ ہوتی ہے، ان سے جو ہمیں اپریسیشن ملتی ہے، وہ سب سے بڑی ریکگنیشن ہوتی ہے۔ یعنی کسی بھی ٹیچر کے لیے سب سے بڑی ریکگنیشن یا اپریسیشن اس کے اسٹوڈنٹس کا رسپیکٹ کرنا، اس کے اسٹوڈنٹس کا ریکگنائز کرنا، اور اس کے اسٹوڈنٹس کے بیہیویئر یا ایٹیٹیوڈ سے یہ چیز شو ہو کہ وہ ٹیچر کو کتنی رسپیکٹ دے رہے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ فیلنگ ایفیکیسی، ٹیچرز کو ایفیکیسی کب فیل ہوتی ہے؟ جب اس کو اس کے کولیگز، اس کے ساتھ میں کام کرنے والے لوگ موٹیویٹ کرتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی نیا ٹیچر یا کوئی بھی نیا کام ہم فرسٹ ٹائم کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں اکثر اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا کہ ہم ایک دم سے کام کرتے ہیں۔ ٹیچر کوئی پروگرام آرگنائز کر رہا ہے اور فرسٹ ٹائم کر رہا ہے یا کر رہی ہے، تو ہو سکتا ہے وہ کنفیوز ہو، لیکن اگر اپنے کولیگز کہہ دیتے ہیں کہ نہیں نہیں تمہارے اندر بہت ٹیلنٹ ہے، تم کر سکتے ہو یا کر سکتی ہو، تو وہ جو فیلنگ آف ایفیکیسی ہے یا وہ ایک جو موٹیویشن ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ آپ کو اپنے کولیگ سے جو اپریسیشن ملتی ہے، اس سے آپ کو مزید حوصلہ ملتا ہے۔ اس کے بعد کولیگز کی وجہ سے، ان کے اپریسیشن کی وجہ سے ٹیچرز کی سیلف اسٹیم میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں، ان کا کانفیڈنس بڑھتا ہے، وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ اسی لیے کسی بھی ادارے میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ کولیگز ایک دوسرے کو کس طرح ریکگنائز کرتے ہیں، کس طرح رسپیکٹ دیتے ہیں۔ جہاں اچھا انوائرمنٹ ہوتا ہے، جہاں کولیگز ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرتے ہیں، جہاں تو وہ ایک دوسرے کے کانفیڈنس کا باعث بنتے ہیں۔ اگر وہ ایک دوسرے پہ کرٹیکل انالیسس بھی کرتے ہیں، تو وہ جو تنقید ہوتی ہے، وہ تنقید بھی اصلاح کے لیے ہوتی ہے، اور اس سے بھی ٹیچرز کی یا آپس میں ایک دوسرے کی جو ہے وہ موٹیویشن یا پروفیشنل گروتھ بڑھ رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو مین پوائنٹ سب سے امپورٹنٹ ہے، ٹیچر کو جو سب سے زیادہ موٹیویٹ کرتا ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر جو ان کا کمپٹنس لیول ہے، جو ان کا ایبلٹی لیول ہے، جو ان کی صلاحیتیں ہیں، ان کو ڈیولپ کر رہے ہیں، وہ ان کو بڑھا رہے ہیں۔ ہر بچے کے اندر صلاحیت ہے، لیکن یہ ٹیچر اندازہ لگاتا ہے کہ کس بچے کے اندر کتنا ٹیلنٹ ہے، اور کس بچے کو کتنا گروم کیا جائے تو وہ مزید نکھر کر سامنے آ سکتا ہے۔ اس کے بعد جو سب سے زیادہ ٹیچر کو موٹیویٹ کرتی ہے چیز، وہ یہ ہوتی ہے کہ بچے کے ایٹیٹیوڈ میں، اس کی تھنکنگ میں پازیٹیو چینج نظر آئے۔ ایک اسٹوڈنٹ کو کوئی لیسن پڑھایا ہے، اور لیسن جو ہے وہ اسلامک یعنی سچائی سے یا ایمانداری سے ریلیٹڈ ہے۔ اب ٹیچر نے وہ لیسن پڑھا دیا، بچوں کو پریکٹیکل امپلیکیشن بھی سمجھا دیا۔ اب اس ٹیچر کو بچوں کے بیہیویئر میں وہ ایمانداری یا وہ سچائی نظر آتی ہے کہ وہ جب کام کرتے ہیں تو ایمانداری سے کرتے ہیں، جب ان سے کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے سچ بولتے ہیں۔ یہ جو پازیٹیو چینج ہے بچوں کی سوچ میں، سب سے پہلے تو انسان کی سوچ میں چینج آتا ہے، اس کے بعد اس کے ایٹیٹیوڈ میں آتا ہے۔ یہ جو چینج نظر آتا ہے، یہ ٹیچر کے لیے سب سے امپورٹنٹ انسینٹیو ہوتا ہے۔ اسے لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ جو کام کر رہا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ کام ہے۔ مطلب باقی سارے کام بھی زندگی میں بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ کسی کی لائف کو چینج کر رہے ہیں اور پازیٹیو چینج کر رہے ہیں،
تو اس سے بڑا کام پھر دنیا میں کوئی ہوتا نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی امپورٹنٹ پروفیشن پھر دنیا میں ہے ہی نہیں۔ اس کے بعد انسینٹیوز میں اگر ہم دیکھیں تو ٹیچر کے لیے سب سے بڑا انسینٹیو یہ بھی ہے کہ اسے اپرچونیٹیز ملے کہ دوسرے پروفیشنلز کے ساتھ وہ کام کرے، یعنی ان کے مختلف اس طرح کے سیمینارز ہوں، اس طرح کی ورک شاپس ہوں کہ وہ ڈفرینٹ ڈاکٹرز سے ڈسکس کریں کہ جب وہ اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں تو انہیں کیا پرابلم ہوتی ہے، اور ڈاکٹرز، انجینئرز، لائرز، ڈفرینٹ پروفیشن کے لوگ ان کے ساتھ ڈسکس کریں کہ ان کو کیا کیا پرابلمس ہوتی ہیں، تو اس طرح بھی ان کی اسکلز بڑھ سکتی ہیں، اور ان کا جو ان کو لگے گا کہ ان کو ایکسپوجر مل رہا ہے، ان کو اپرچونیٹیز مل رہی ہیں ڈفرینٹ چیزیں انڈرسٹینڈ کرنے کی، اور وہ ڈفرینٹ جگہوں پہ جا کے لیکچرز دیں یا جب اپنے ایکسپیرینسز بتائیں، ان کو ریکگنائز کیا جائے، تو یہ بھی بہت بڑی موٹیویشن ہوگی کسی بھی ٹیچر کے لیے۔ اس حوالے سے ارینجمنٹ کی جائے ڈفرینٹ سیمینارز کی، ڈفرینٹ ورک شاپس کی، یہ چاہیے انسٹیٹیوشنز کو، یونیورسٹیز، اسکولز، کالجز کو کہ وہ اس طرح کے سیمینارز، اس طرح کی ورک شاپس آرگنائز کریں۔ دوسرے ملکوں میں تو گورنمنٹ لیول پہ بھی ہوتی ہیں، گورنمنٹ لیول پہ بھی یہ چیزیں آرگنائز ہونی چاہیے تاکہ ٹیچرز کو ایک تو ریکگنائز کیا جائے، دوسرا ان کی موٹیویشن بڑھائی جائے، تیسرا ان کو پروفیشنل گروتھ کے بھی مواقع ملے۔ اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کیریئر گروتھ۔ ایک ٹیچر جب یونیورسٹی میں ہائر ہوتا ہے تو وہ پہلے لیکچرر کے طور پر ہائر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اسسٹنٹ پروفیسر، پھر ایسوسیٹ، پھر پروفیسر بنتا ہے۔ اس کے پاس اپرچونٹی ہوتی ہے وہ اپنے کیریئر کو گروتھ کرے، لیکن اسکول کے ٹیچرز کے پاس یہ اپرچونٹی نہیں ہوتی۔ تو کوئی نہ کوئی ایسی اپرچونٹیز ہونی چاہیے، کوئی سینئر لیول بڑھے، کوئی ایسی گریڈز بڑھنے چاہیے ٹیچنگ میں کہ جو اس ٹیچرز کے لیے موٹیویشن ہو کہ ان کی بھی کیریئر گروتھ ہو رہی ہے۔ جیسے ہم نے پیچھے ڈسکس کیا، ان کو پروفیشنلز کے ساتھ مواقع دیے جائیں، ان کے سیمینارز، ورک شاپس ہوں، ان کی لیکچرز کو ڈفرینٹ جگہوں پہ کنڈکٹ کیا جائے، ان کے ایکسپیرینسز کو سنا جائے تاکہ ٹیچرز مزید موٹیویٹ ہوں کام کرنے کے لیے، کچھ ریسرچز کرنے کے لیے، جیسے ایکشن ریسرچز ٹیچرز خود کر سکتے ہیں کنڈکٹ، اور وہ اپنی ٹیچنگ کو مزید امپروو کریں۔ یہ تو تھا ہمارا آج کا ٹاپک، امید ہے آپ نے اسے انجوائے کیا ہوگا۔ اگلی دفعہ ملیں گے نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔